وہ چاہتا ہے میری خواہشات پوری ہوں، میرا دل خوشی میں رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کی پابند نہ ہو جائیں، دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ خواہشات پوری نہ کرے، خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے، خواہشات کی تکمیل نہ کرے، نہ نہ نہ، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہشات اس شریعت کے ماتحت ہو جائیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، ایک باؤنڈری ہو کہ اس سے آگے اس باؤنڈری کو میں نے کراس نہیں کرنا ہے، نظریاتی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ نظریات کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس مزاج کی بات کی جائے ہم سے۔ ایک حدیث اکثر میں نے بیانات میں سنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی بڑی عبادت کی اس راہب نے، تو اس 99 انسانوں کے قاتل نے اس راہب سے جا کے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ راہب نے سوچا کہ ایک انسانی جان کا قتل جب اتنا بڑا جرم ہے تو 99 انسانوں کا قتل تو بہت ہی بڑا جرم ہوگا، لہذا راہب نے کیا فتویٰ دیا کہ نہیں، اتنا بڑے گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ اس راہب کے دل میں یقیناً اللہ کی محبت، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو جو 99 انسانوں کا قاتل ہو۔ اس کو خوب سمجھیں اچھی طرح میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا اس کو کہ یہ کیا ہے بھائی، ان 99 کا کیا ہوگا جن کو مار دیا، ان کے گھر اجاڑ دیے۔ تو راہب نے جس بنیاد پہ مسئلہ بتایا وہ بنیاد بذات خود غلط نہیں تھی، غیرت اور دینی حمیت، لیکن یہ غیرت شریعت کے احکام کے تابع نہیں تھی۔ آج بھی صوفیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت سے صوفیوں میں ایک مزاج بن جاتا ہے، اچھا نہیں لگ رہا یہ ہمیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، 1-2 ہفتے پہلے اس پر، سفر سے پہلے اس پر تفصیل بیان بھی ہوا، ہم نے اجازت دی ہوئی ہے خواتین کو مسجد میں آنے کی تراویح میں، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایسے اشارہ کیا یہاں اجازت دی، کہہ رہے کہاں ہے، یہ کہہ رہے کہاں ہے، تراویح میں اجازت دی ہے۔ آج کل خواتین کو 100% کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ بے پردگی بھی ہوگی، ناممکنات میں سے ہے کہ آپ ان کو وہ اس طرح پابند بنائیں جیسے ان کو پابند ہونا چاہیے۔ اتنی نیک ہوتی تو آنے کیوں دیتے پھر ہم، لیکن ایک ضرورت ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ سے جو خواتین بیعت ہیں جو پردے کی مکمل پابندی کرتی ہیں، ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے سوسائٹی میں، 1% سے بھی کم ہے۔ وہ مسجد نہ آئے، وہ مسجد آئے بغیر ہی دین پہ چل رہی ہیں، لیکن 99.9% خواتین جن کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے، جن کا مسجد سے ریلیشن اگر ختم کر دیا جائے، جو رمضان میں خاص طور پر ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، تو ان کا پردے کا مسئلہ نہیں، ان کا ایمان کا مسئلہ ہے، ان کا تو ایمان کا مسئلہ ہے، کھڑا ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ویسے بھی جانا ہے، بازاروں کی شاپنگ کرنی ہے اور بے پردگی اور زیادہ پھیلے گی۔ تو ضرورت کی بیس پہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، بلکہ فائدے اور نقصانات کو پلس مائنس کیا جاتا ہے، پھر رائے قائم کی جاتی ہے۔ اگر اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہے، تو ہو نقصان بے شک، لیکن ان نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے، ان نقصانات سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ لیکن جس کے مزاج میں دین نہ ہو، اپنی ایک اس نے حالہ کھینچا ہوا ہو کہ ایسا ہونا چاہیے سوسائٹی کو، اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کو نہیں آئیں گی سمجھ میں، کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اکابر تو ایسے نہیں تھے، ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں تھے، ہمارے فلانے تو ایسے نہیں تھے، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ نے صرف 4 آدمیوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، 4 عورتوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے جامعۃ الرشید پہ اعتراض کیا کہ یہ غزالی یونیورسٹی انہوں نے بنائی جس میں لڑکیاں بھی آئیں گی پڑھنے کے لیے، ہمارے اکابر کا تو یہ طریقہ نہیں تھا، اور پھر مثالیں دی، فلاں بزرگ کی خانقاہ میں دیکھو کیسی روحانیت ہے، کیسے مریدین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیسا اللہ اللہ، تو کیا یونیورسٹیوں میں یہ روحانیت ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے ان سے بولا کہ وہ جو بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کی بیٹیاں کالجوں میں کیا کر رہی ہیں؟ ذرا جا کے تحقیق کیا آپ نے؟ وہ تو بزرگوں کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ضربیں لگا رہے ہیں، چہروں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، بچیاں ان کی کہاں جا رہی ہیں؟ کو ایجوکیشن میں۔ ان کے کیا حالات ہیں؟ کیا ان کے بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یا ان کے اسکینڈل بن رہے ہیں؟ بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں، اور باہر ملکوں میں تو
میں تو جب جا رہا ہوں نا باہر ان کو ترغیب دے رہا ہوں, خدا کے بندو مدرسے مسجدیں تو بنا لی ہیں, یونیورسٹیاں کالجز بناؤ. مدرسے سے نکل کے جو طلبہ جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, شرابی کبابی نہیں ہو رہے, مرتد ہو رہے ہیں, مرتد بے ایمان ہو رہے ہیں. تو میں تو وہاں یہ ترغیب دیتا ہوں, بھائی یونیورسٹی بناؤ, کالج بناؤ, اسکول بناؤ. لیکن مزاج ہمارے اکابر کا مزاج نہیں تھا. ہمارے بھائی مزاج کو لے کے چلے جاؤ, پھر دفن ہو جاؤ مزاج کو لے کے. میں سمجھا نہیں پا رہا, میرا خیال ہے آ رہے سمجھ میں. مزاج کو لے کے بیٹھ گئے حضرت جی. اب جب یونیورسٹی بنے گی اس لیے کہ ان کا ایمان بچایا جائے, بچیوں کا, بچوں کا, لڑکوں کا, تو ظاہر ہے یونیورسٹی کا وہ ماحول نہیں ہوگا جو مسجدوں کا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو بڑے شر سے بچنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی یونیورسٹی کے اندر وہ والا ماحول آپ دے ہی نہیں سکتے جو مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتا ہے, وہ ہو نہیں سکتا. لیکن مزاج میں ایک چیز بنا لیے کہ جی ایسا ہونا چاہیے, یہ نظام ہونا چاہیے, ایسا خوبصورت گلدستے ہونے چاہیے. چاہیے کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ وہی ہے جو اکثر آج کل اسکالر آ کے کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے, ملک میں خلافت ہونی چاہیے. اور یہ مولوی لوگ خلافت کی کوشش نہیں کر رہے, یہ مولوی لوگ نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے. آپ بھی تو نہیں کر رہے, آپ تو باتیں ہی کر رہے ہو کہ ہونا چاہیے. چاہیے فضول باتیں. چاہیے کا تو دیکھو کیا کیا ہونا چاہیے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف خلافت نہیں ہونی چاہیے, ہر مرد کے داڑھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر عورت باپردہ ہونی چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسلامی نظام ہونا چاہیے, روڈیں صاف ہونی چاہیے, گٹر کے ڈھکن بولو ہونے چاہیے. ہر مسلمان کی بغلے سے استغفر اللہ, ہر مسلمان کو روزانہ نہانا چاہیے. ماں باپ کی ہم سب کو اطاعت, پورے ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کو ماں باپ کا فرما بردار, بول لو یار جملہ مکمل کرو, ہونا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے محبت کرے, سارے شوہروں کو چاہیے کیا کریں, بیوی سے محبت کرے. بیوی کو چاہیے, جتنی بیویاں دنیا میں پائی جاتی ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کرے. ماں باپ کو چاہیے, اب میں یہ تقریر شروع کر دوں, ماں باپ کو چاہیے اولاد کو عزت دیں, اور اولاد کو چاہیے ماں باپ کو عزت دیں. چاہیے 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 چاہیے. آپ بولو گے بس پتا ہے بھائی یہ سب کچھ چاہیے, کیسے ہوگا یہ بتاؤ. نہیں آئی سمجھ میں. عیسیٰ علیہ السلام کو آ جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ قیامت کو ڈیلے ہو جانا چاہیے. سسرال کا گھر تھوڑا سا اور دور ہو جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ سسرال ہونا ہی نہیں چاہیے, ہونا ہی. بیویاں چاروں, سسرال ایک بھی نہ ہو, ہیں سب کی چار چار ہونی چاہیے. اب اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے, اتنی عورتیں پیدا ہوں کہ ہر مسلمان چار کر سکے. تو کچھ اسکالر آ کے نا اس طرح چاہیے چاہیے چاہیے, بھائی نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ دوسرے کا ٹائم ضائع کرو. چاہیے تو بہت کچھ, کیسے ہوگا یہ بتاؤ نا یار. ہم بتاتے ہیں کیسے ہوگا. یہ جتنا کچھ اچھا ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس پہ محنت کرو. کیسے؟ ادارے بناؤ, ادارے, اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. آپ نہیں کر سکتے تو اپنے اسکول بناؤ. آپ کینیڈا میں, امریکہ میں مسلمانوں نے بہت کچھ, لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے جب دیکھا ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں اسکولوں میں جا کے, اسلامک اسکول بنائے, اس کے بڑے اچھے ریزلٹ آنا شروع ہوئے. لیکن وہ اسکول کے بچے جب کالج میں جاتے ہیں پھر خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اسکول سے زیادہ فوکس یونیورسٹی کو کرو, یونیورسٹی کے بعد فوکس کالج کو کرو, کالج کے بعد فوکس اسکول کو کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تعلیمی ادارے بناؤ میرے بھائی, تعلیمی ادارے بناؤ. ہمارے ہاں سارا پیسہ کسی پلاننگ کے تحت خرچ نہیں ہوتا, محنتیں بہت زیادہ ہیں, آؤٹ پٹ اس کا زیرو کے برابر. صحیح سمجھ میں محنت, کیونکہ دیکھو کچھ ملفی باتیں ہوتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. اگر مسجد بنے کہ محلے میں ضرورت ہے مسجد کی, محلے میں بچوں کو مدرسے کی ضرورت ہے, اس ضرورت کی بیس پہ بنائی جائے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مسجد یا مدرسہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ محلے کو ضرورت نہیں ہے, مدرسہ بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مدرسہ ہے نہیں, مسجد بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مسجد نہیں ہے, تو میرا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے, تو چلو ایک اور بنا دو. حالانکہ قریب میں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے, قریب میں ایک مدرسہ پہلے سے موجود ہے. ہمارے ہاں بہت ساری مسجدیں اس لیے بنی ہے کہ بنانے والے کی ضرورت تھی, وہ بنایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. بے روزگار آدمی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میرا بھی کوئی دھندا شندہ ہو جائے, تو مدرسہ بنا لیا. بہت سے مدرسے بنے اس لیے کہ سوسائٹی کو ان مدرسوں کی ضرورت تھی. بہت سے مدرسے اس لیے بنے کہ بنانے والے کو ایک عدد مدرسہ چاہیے تھا, وہ بنانے والے کی ضرورت تھی, وہ سوسائٹی کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. باہر ملکوں میں بھی ایسا, صرف یہاں نہیں ہے. میں نے باہر ملکوں میں دیکھا مسجدیں
مورگیج پہ لی ہوئی ہیں, گھر لیا. دیکھو ایک بندہ یہاں سے امریکہ گیا, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پاکستان سے, وہاں دیکھا ٹماٹر بیچ کے دیکھ لیے پروفٹ نہیں ہو رہا, آلو کا کاروبار کر کے دیکھ لیا پروفٹ, جملہ مکمل کیا کرو, نہیں ہو رہا. ہوٹل چلا کے دیکھ لیا, پہلے سے اتنے ہوٹل تھے, پروفٹ نہیں ہو رہا. بھائی صاحب نے کیا کیا, بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ دھندا چل رہا ہے, انہوں نے ایک گھر لیا مورگیج پہ. مورگیج پہ کیوں لیا, ان کو پتا تھا یہی گھر قسطیں بھی نکال کے دے گا. گھر لیا کس پہ, مورگیج, حرام. اور پھر اس کو بنا دیا مسجد. کیا بنا دیا, مسجد. اور اب دے دنادن چندہ, اسی چندے سے مورگیج کی قسطیں, سود بھی نکل رہا ہے, اسی چندے سے بنانے والے کا گھر بھی چل رہا ہے, اور وہ دے دنادن شادیوں پہ شادیاں بھی کر رہا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر جب زیادہ پیسے ہو گئے تو ایک اور گھر قریب میں لے لیا مورگیج پہ, اس کو بنا دیا مدرسہ. تو یہ محلے کی ضرورت نہیں تھی, یہ چونکہ بنانے والے کے پاس پیسے نہیں تو اس کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ عامل لوگ جتنے بھی دم درود کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے علاج کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہو ماشاءاللہ. اچھا میں نے دھمکیاں دے رہا ہوں نا, 20 سال سے عامل مجھ پہ جادو کر کے دکھائیں, جادو کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک بات مجھے بار بار خیال آ رہی ہے, میں لوگوں کو بتاؤں, دیکھو بیماریاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں, پریشانیاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کل میں بیمار ہو جاؤں یا پریشان ہو جاؤں تو یہ نہیں بولنا یہ دیکھا کر دیا ان لوگوں نے جادو. ان لوگوں کمبختوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب مجھے کھانسی آ گئی تو بھائی کوئی الرجی ہے, کھانسی آ گئی تو یہ فوراً یہ عامل لوگ بولیں گے دیکھا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا نا, ہم نے جادو کر دیا ہے. تمہارے باپ میں دم نہیں ہے, تم کچھ کر سکتے ہو. 20 سال سے نہیں کیا, اب کیا کرو گے, اب تم 50 کے ہو گئے, ویسے ہی کھانسی تو آئی جاتی ہے اس عمر میں, کیا خیال ہے. یہ بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کچھ بھی ہوگا, ہو سکتا انسان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے صحت مند لوگوں کو بھی گھٹنے میں تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی بخار ہو سکتا ہے, کبھی کھانسی ہو سکتی ہے, کبھی لمبے بیمار ہو سکتے ہیں, کبھی تھوڑے عرصے کے لیے. یہ تو سب کے ساتھ ہے نا, لوازمات ہیں. مجھے بار بار خیال ہوتا ہے اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہوا, یہ بغیرت لوگ, بے شرم لوگ اپنے کھاتے میں فوراً ڈالیں گے کہ ہم نے کیا جادو. تو جب کوئی ایسا عامل میرے بارے میں بولے گا نا میں نے کیا ہے جادو, یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اس کا نام وہ اناؤنسمنٹ کرے کہ میں نے کیا جادو, پھر دیکھو اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اس کا حشر کیا ہوتا ہے. میں جو اس کے ساتھ جادو کروں گا نا اس کی نسلیں یاد رکھیں گی, یہ بتانے کے لیے کہ اس میں دم نہیں ہے, یہ اس نے نہیں کیا. بیماریاں, صحت, یہ سب کس کی طرف سے ہیں, اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ان کے خلاف بولتے تھے. 78 سال کی عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں, 77 تک بولتے رہے ان کے خلاف کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. 78 میں حضرت کی آواز, اب ظاہر ہے اتنے سال کے بعد ایک بزرگ ہیں, کوئی گلے میں پرابلم ہو گئی, آواز بند ہو گئی, فوراً ان عاملوں نے چیخنا شروع کر دیا, دیکھا ہمارے خلاف بولتے تھے, ہم نے گلا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے حضرت کا گلا کھولا. کمال کی بات ہے, ایک دن کے لیے کھلا, اگلے دن دوبارہ بند ہو گیا. اور ایک دن کے لیے کھلا, اس میں حضرت نے بیان ریکارڈ کروایا کہ کوئی عامل ہے نا جو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے جادو سے میرا گلا بند ہوا ہے, وہ میرے سامنے آئے. میں بیماری ہے, لنگس میں بعض دفعہ بیماری ہو جاتی ہے, گلا بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ آپ کو اس کا فالج ہوا ہے, گلے کا بھی فالج ہوتا ہے بعض دفعہ. اور 78 سال کی عمر میں, تو بیانات بھی ان کے ہوتے تھے, تو ہو گیا بند. تو اس لیے ان لوگوں سے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیماریاں اللہ کی طرف سے, صحت اللہ کی طرف سے. کوئی بیماری ہو جائے تو یہ نہ بولا کرو انہوں نے کیا. ان کم بختوں کو میرے بھائی, اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا, یہ پلیتے نہ کر رہے ہوتے, یہ کوئی جاب کر رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ کم بخت نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, نہ انجینئر ہوتے ہیں, نہ حکیم ہوتے ہیں. ان کو کوئی ہنر نہیں ہے. جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو وہ شعبدے بازیوں کے ذریعے دھندا کرتا ہے. اس لیے کر رہے ہیں, اس سلسلے میں یہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو اس لیے میرا چیلنج ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا کہ دم نہیں ہے. ان کے باپ میں دم. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اب تک فٹ فاٹ. کیا خیال, اب 50 سال کے بعد بھی کچھ ہو گیا, وہ تو ویسے ہی 50 سال کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اب کمال کی بات یہ کہ اللہ کا میرے اوپر فضل اتنا ہوا ہے کہ جو 50 سال کے بعد جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا اب تک مجھے. کیا خیال, 40 سال کے بعد اکثر لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, مجھے اب تک 50 سال میں بھی شوگر. اللہ کے فضل. صرف ان لوگوں کو گالیاں دینے کا اثر ہے کہ جو بیماریاں ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی عمر بڑی لمبی تھی. ایک دن ہم نے پوچھا, حضرت کیا کھاتے ہو آپ کی عمر اتنی لمبی اور اتنی صحت اچھی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, صرف قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں. کہتے تھے صرف کیا ہے, قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں جو اللہ نے مجھے اتنا لمبا زندہ رکھا, ورنہ میری تو کہا تھا میں تو مر چکا ہوتا. یہ مارنے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا چلو تھوڑا اور زندہ رکھ لیں. اب میں 51 سال کا ہو گیا تو اب بھی بیماریاں آ سکتی ہیں بھائی, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب تک کیوں نہیں ہوا.
یہ نہیں کہ ہم کو صحت کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. 6 بکلاوے ایک ٹائم پہ بھی میں نے کھائے ہیں یار, وہ ترکی مٹھائی, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفار, کوئی خوشی سے نہیں بتا رہا, لیکن بہرحال کچھ دن وہ کینیڈا میں چائے منگوائی میں نے, چینی کم تھی, میں نے کہا چینی ڈالو بھائی, تو کہنے لگے ہم تو بھائی ابھی چینی چھوڑ رہے ہیں اور آپ 4 رکھ کے چینی کھا رہے ہو, کیا غلط کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے پتا ہے چینی پینا کیا ہے غلط, 1 چمچہ اور ڈال اس میں, 1 چمچہ اچھا نہیں ہے, چینی وینی نے پیا کرو, نقصان دہ ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں چینی پی کے بھی, مٹھائی کھا کے بھی, چینی کھا کے بھی اب تک رپورٹ ٹھیک ہے, صرف ان بغیرتوں کو برا کہنے کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ فلیتے پلیتے کر رہے ہوں گے تو اللہ نے اب تک صحیح رکھا. 40 سال میں میری نظر 1.5 قریب کی, وہ سب کی ہوتی ہے, اب تک وہ وہی ہے, 11 سال سے وہی ہے, چشمہ بھی چینج نہیں ہوا. یہ کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے بولو؟ عاملوں کی. اور دور کی ابھی تک 6/6 ہے الحمدللہ. یہ صرف کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے بولو یار؟ عاملوں کی. آپ بھی ان کو برا بلا کہا کرو, کچھ بیماریاں آنے والی ہوں گی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, ٹال دے گا. بڑے مجرب نسخہ ہے یہ, مجرب. صحت کا بھی خیال کیا کرو, لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے ان کے خلاف. اور جب یہ بولے نا سرسوں کا تیل یہاں لگا, بولے نہیں لگا رہے, جا ہم زیتون کا لگائیں گے, ہم سرسوں کا نہیں لگائیں گے. باہر ملکوں میں جاتے ہیں, خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں گورے؟ جن اسباب کے اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, ہم ان اسباب سے غافل ہو گئے اور فلیتوں پلیتوں میں لگ گئے. اور وہ لوگ پتہ ہے ان کے بچے, انگریزوں کے بول تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ اگر کہیں نظر آ جائے تو وہ جن چڑیل سے نہیں ڈرتے, رات کو اکیلے بھی کہیں چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بچپن سے بچوں کو جنات اور چڑیل سے ڈرایا جاتا ہے, بہو آ جائے گا, بہو آ جائے گا. بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں فلانی کی جٹھانی نے بھابھی پہ جادو کر دیا, فلانی نے اس پہ آسیب بھیج دیا. بچے کے دل میں بچپن سے آسیب, چڑیل, بھوت, یہ سب اس کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے پہ آسیب ہے اور تنگ کرتا ہے مجھے آ کے. میں نے کہا میرے پاس بہترین علاج ہے آسیب. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا آپ آئے تو رکھ کے چماٹ لگاؤ. اب دوبارہ آسیب آئے نا, انہوں نے کہا شیطانی شکل میں آتا ہے ایسے, یہ بالکل شکل بن یہ آ جاتا ہے اور میرے اوپر میں کانپ رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا اب آئے رکھ کے کیا لگانا ہے؟ چماٹ. کہنا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی لگا دو نا, کچھ ہوا تو اس آسیب کو میرے پاس بھیج دینا. بولنا اس نے چماٹ مارا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا نا اب آئے گا تو رکھ کے لگاؤں گا, آیا ہی نہیں ہے, آیا ہی نہیں. تو اب ہمیں دیکھو جن تو نظر نہیں آتا کہ رکھ کے چماٹ لگائیں, عامل نظر آتے ہیں جو جنات کو بھیجتے ہیں, تو احتیاطاً اسی کو لگا دو. پھر کیا خیال ہے؟ کوئی عامل آپ کو آئے بولے میں جن بھیج رہا ہوں, چڑیل بھیج رہا ہوں, ہر عامل کو جا کے بلا وجہ نہیں کوٹنا شروع کر دو, FIR کٹے گی, کیس ویس ہو جائے گا. لیکن جو عامل کہے نا میں جن چڑیل بھوت بھیج رہا ہوں آپ پر, تو اس کا علاج یہ نہیں کہ فلیتے پلیتے اور یہ اور یہاں کچھ بھی نہیں. اس کا علاج ہے بولو تو ابھی بھیج, اس کو ایک لگاؤ گھوم جائے وہ. یہ علاج بتا رہا ہوں. دیکھو ان چیزوں کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ, اثر قبول کرتے ہیں, اثر لے رہے ہو. جب آپ نے رکھ کے لگا دیا تو آپ اثر دے رہے ہو. ٹینشن دینا سیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیا مت کرو. میں اتنا کیوں بولتا ہوں ان عاملوں کے خلاف ہر دوسرے بیان میں؟ کیونکہ میرے علاوہ کوئی بول نہیں رہا. دوسرے بولنا شروع کر دیں میں خاموش ہو جاؤں گا. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں اکثر وہ ان چیزوں میں نہیں آتے, نہ ان پہ جن آتے, نہ چڑیل, نہ بھوت. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, ہندوؤں کا بھی منجن اسی طرح بکتا ہے, مسیحیوں کے پادریوں کا منجن بھی انہی چیزوں سے بکتا ہے, یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں ان کا منجن بھی اسی چیزوں سے بکتا ہے. جب مذہب کی اوریجنل تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا, مذہبی لیڈر کے پاس نالج ہی نہیں ہوتی, لوگوں کو حلال حرام بتائے, جائز ناجائز بتائے, جب نہیں ہے تو وہ مذہبی اسکالر کرے گا کیا؟ پھر وہ اسی طرح سے لوگوں کو الو بناتا ہے. دیکھو آپ کو جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا بغیر وجہ کی عقیدت ہو جاتی ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. جس ڈاکٹر سے عقیدت ہوگی بھائی اس کے پاس علاج ہے یار, حکیم سے عقیدت ہوگی یار وہ ایسی دوا دی تھی ٹھیک ہو گیا میں, کرکٹر سے عقیدت ہوگی یار آخری بال پہ چھکا مار دیا تھا اس نے, کوئی وجہ ہوگی نا. علماء سے عقیدت ہوگی بھائی یہ کیا ہے, علم بتاتے ہیں ہمیں, جائز ناجائز بتاتے ہیں, حلال حرام بتاتے ہیں. بزرگوں سے عقیدت ہوگی یار ان کے دل میں اللہ کی محبت ہم سے زیادہ, یہ گناہ سے بچتے ہیں, نظر کی حفاظت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جو مذہبی اسکالر جس میں نہ تقویٰ ہو اور نہ اس کم بخت کے پاس علم ہو, وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے پڑھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, علم آتا نہیں ہے ان کو,
نہ عبارت پڑھ سکتے ہیں نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں, وہ ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے انہوں نے, بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو حلال و حرام کا علم تو ہوتا نہیں ان کے, کوئی ریسرچ کر نہیں سکتے, حدیثوں کا نہیں پتا ہوتا, کتابیں کو نہیں پتا ہوتا, یہ نہیں پتا ہوتا کون سی کتاب میں کون سا مسئلہ ملے گا, کون سی کتاب میں نہیں ملے گا, کس کتاب کی کیا حیثیت ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو, محنت ہی نہیں کی ہوتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیک بن جاؤ, بہت وہ لمبا پروسیس ہے, بہت کیا اس میں کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ جوان آدمی نیک بن بھی جائے گا تو لوگ مانتے نہیں اس کو, نیک ہاتھ پاؤں کوئی نہیں چومے گا اس کے, بولے ابھی لونڈا لپاڑا کل کا پتہ نہیں کتنے دن کا نیک بنا ہے. تو اس میں بھی انتظار کرنا پڑے گا, 50 سال 60 سال 70 سال کا ہو جائے تب جا کے کوئی خلافت مل جائے تو شاید کچھ عقیدت. یہ دونوں کام کیا ہیں, مشکل. تو اب مذہبی اسکالر کے لیے, اچھا عیسائیوں میں ہندوؤں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تو علم ہی نہیں ہے نا حلال و حرام کا, یہ تو مسلمانوں میں ہے نا جائز ناجائز. مسیحیوں بیچاروں کے پاس تو حلال و حرام کا علم بچا ہی نہیں ہے 2-4 چیزوں کے علاوہ. تو ان کے مذہبی اسکالر کیا کریں پھر, کیا خیال ہے, ہندو کیا کریں, باقی لوگ کیا کریں, مسلمان اسکالر کیا کریں؟ تو پھر ایسے اسکالر وہی کرتے ہیں جو عامل لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم نہیں ہے علوم ہے. پہلی بات ہمارے پاس علم نہیں ہے, کیا ہے, علوم. علم کی جمع ہے علوم, علوم کا سمندر, سرسوں کے تیل. اب یہ علم تھوڑی ہے سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں, یہ علم نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, علوم. بھائی اس کی کیا ریسرچ ہے, بھائی یہ ریسرچ تو مادہ پرست لوگوں کا کام ہے, ڈاکٹروں کا کام ہے. یہ ریسرچ سے علوم تم لوگ نہیں سمجھو گے, تم لوگ نہیں سمجھو گے. علم حاصل ہوتا ہے ریسرچ کے بعد, علوم کی ریسرچ کے محتاج نہیں ہوتے. علوم وہاں سے بزرگوں سے ملے ہوتے ہیں سینہ بسینہ, بزرگ نے بلغم نکالا ہوتا ہے سینے سے, وہ ڈائریکٹ ان کے پاس وہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں. یہ علوم ہے علوم. ارے وہ مفتی طارق مسعود ان علوم کو نہیں مانتا, بھائی اس کے پاس علم ہے, علوم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا بھائی علوم ہوں گے, پھر آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, پھر یہ بتاتے ہیں ایسی باتیں جو آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں. ایک لفظ سمجھ میں, یوٹیوب پہ پڑھے میں عامل لوگ, آپ سنو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. عقل مند تو کہتا ہے جس کمبخت کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ علوم کہاں سے ہو گئے. لیکن بے وقوف لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اسی کو تو علوم کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے اوپر کی چیز. سائنسدانوں سے آپ پوچھو ہم کتنے ہیں, وہ کہے گا ٹوٹل ہم ایک ہی ہیں, یہاں سے شروع ہوتے ہیں ناخن پہ ختم ہوتے ہیں. عاملوں سے پوچھو کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے, آپ ٹوٹل کتنے ہو, 2, ایک آپ ہو اور ایک آپ کا ہمزاد, ٹوٹل 2 ہو آپ. ایک موکل بھی ہوتا ہے, ٹوٹل کتنے ہو گئے, 3 موکل ہوتا ہے. ابے کہاں ہوتا ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. بھائی علوم نہیں ہے نا تمہارے پاس, نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ پھر تو یہ علوم ہے بھائی, ہم نے یہی تو حاصل کیا ہے. کہاں سے حاصل کیا, پھر وہی بات کہاں سے. یہ مادی علوم ہے جو مدرسوں سے اور اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں, یہ والے کہاں سے نہیں ہوتے بیٹا. مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, ابے ہمیں کیا الو سمجھا ہے تو نے, کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے یار. اور یہ سارے مذہبی لوگ پھینک رہے ہیں, چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا مفتی ہو, جامعۃ الرشید کا مفتی ہو, دارالعلوم کا مفتی ہو, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے, بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. سب ایک جیسے, ایک ہی لاٹھی سے نکلو, اپنے آپ کو اس خول سے نکالو. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیان چلانا, یہ عاملوں کا جادو اور یہ فلیتے پلیتے کا جو جادو ہے نا, جو دماغ میں جو گھستا ہے نا, یہ بھوسا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرے مرنے کے بعد دیکھنا میرے شاگرد ہی یہ کام کر رہے ہوں گے اور متاثر ہوں گے, ان عاملوں کے پاس جا رہے ہوں گے. دیکھ لینا آپ, یہ نکلنے والا جرثومہ ہے نہیں, یہ قیامت تک رہنے والا جرثومہ ہے, یہ جراثیم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وائرس جو ہے یہ نہیں نکلے گا. مذہبی لوگوں میں یہ ہوتا ہے, تبھی تو مذہب زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اللاجیکل باتیں, اللاجیکل باتیں. ایک ہی بس ان کے پاس دلیل ہے, نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا تھا, ایک دفعہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, یہودیوں نے دوبارہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ نمبر 2, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ طارق مسعود صاحب پہ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اتنی رہنے دو نا اس کو. پورا زور لگا لیا یہودیوں نے تو نبی پر تھوڑا سا اللہ نے اثر ہونے دیا, انتہائی معمولی سا اثر, صرف اتنا کہ تھوڑا سا یاداشت پہ فرق آیا. اور اس کی بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے, اس لیے اثر ہونے دیا کہ یہودی بار بار آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے. اللہ نے آپ سے سارے الزامات کو بری کر دیا. اللہ نے چاہا کہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تاکہ اس الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں, لوگ آپ کو جادوگر نہ کہہ سکیں. ہونے دو اثر تھوڑا سا. انہوں نے تو ایک دھندا بنا لیا ہے, جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو دکھایا, اثر ہو گیا. لاٹھیاں کیا بن گئیں؟ سانپ. دیکھنے میں, حقیقت میں نہیں.
اب آپ کہو دیکھو پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا کہ ان کو وہ لاٹھیاں دیکھنے میں کیا لگ رہی ہیں؟ سانپ. سوال پیدا ہوتا ہے فرعون پہ کیوں نہیں ہوا؟ جب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، جادوگر کہتے اللہ بھائی ایک رسی ادھر بھی نہیں آئی. میرا خیال ہے بات اس سے پتہ چلتا ہے جادوگروں کی طاقت اور ان کی جو مسمرزم اور شعبدے بازی ہے وہ انتہائی محدود ماحول میں، اور وہ بھی جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے، جو اثر قبول نہیں کرتے ان پہ ہوتا بھی نہیں ہے اثر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہونا ایک دفعہ. اگر حضرت موسیٰ گھبراتے ہی نہیں اور خوف زدہ ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے یار یہ تو خود جادوگر ہے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ گھبرائے، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. قرآن کہتا ہے موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ رسی سانپ کیسے بن گئی. ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہو. یہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آج تو ہر دوسرے پہ جادو بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو. ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے، جٹھانی نے فلانی پہ کرایا ہوا ہے، ڈمکانی نے اس پہ کرایا ہوا ہے. ہمارے گھر میں سائے آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں آسیب آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں عامل سونگ کے جا رہا ہے کہ یہاں پر اثرات ہیں. کس چیز کے اثرات ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو بولے آپ پہ اثر ہے، آپ بولو ڈاکٹر صاحب کس کا اثر ہے؟ بخار کا اثر ہے، نزلے کا اثر ہے. بس بولو ڈاکٹر صاحب مجھ پہ ہونا ہو، آپ پہ ضرور ہے. آپ کو اثر کا پتہ چل رہا ہے، مؤثر کا پتہ نہیں چل رہا کہ اثر ڈالا کس نے. اس لیے میرے بھائی میرے مرنے کے بعد بھی ناملوں کو برا کہنا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کی محبت دل سے نہیں نکلتی، ان کی عقیدت دل سے نہیں نکلتی. میں جتنا مرضی چیخوں گا چلاؤں گا، آپ کو کسی عامل نے تھوڑا سا کوئی شعبدہ دکھا دیا، آپ نے پھر اس کا ہو کے سمجھ میں آ رہی بات. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، جس کا یہ مزاج ہے نا اس کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مزاج بھی ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا. کچھ مذہبی لوگوں کا مزاج توحید پرست، کچھ کا مزاج بدعتی، کچھ کا مزاج شرک والا. تو ان کو شرک کی باتیں اچھی لگتی ہیں. بدعتی مزاج کا آدمی ہوگا اس کو بدعت کی باتیں اچھی لگیں گی. توحیدی مزاج کا آدمی ہوگا اس کو توحید کے دلائل اچھے لگیں گے. یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو توحید پر بیان ہی نہیں اچھا لگتا، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ان کو آپ تھوڑا سا قصے سناؤ گے، وہ فلانے کی کرامات، اس میں یہ کر دیا، اس میں وہ، واہ ایک دم ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. آپ دلائل دو، دونوں طرف دلائل اگر ہوں گے تو ان کو وہ والے دلائل زیادہ اچھے لگتے ہیں جو بدعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مزاج کے بدعتی ہیں وہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے ہے، کچھ لوگ مزاج کے میلے ہوتے ہیں، گندے. ان کو اگر آپ نہانے کے فضائل بتاؤ، اگلے جمعے بیان سننے آئیں گے، وہ بولیں گے یار کیا ہر دفعہ مفتی صاحب نہانے کے فضائل بتاتے ہو، یار صاف ستھرے رہنے کے فضائل بتاتے ہو، میں پانی کی مچھلی سمجھا ہوا ہے آپ نے کیا؟ کیوں؟ ان کے مزاج میں نفاست نہیں ہے، ان کے مزاج میں کیا ہے؟ گندگی. ان کو برا لگے گا یار کیا پانی کی مچھلی بنا دیا ہم نے. کچھ لوگ مزاج کے نفیس ہوتے ہیں، مزاج کے. ان کو ان کے سامنے صفائی ستھرائی کے فضائل بیان کرو، ان کو مزہ آتا ہے، کہتے ہیں یار اگلے ہفتے بھی اور زیادہ بیان کرو. کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کے سامنے توحید بیان کرو ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، ان کا خون بڑھ جاتا ہے ان کے جسم میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتا ہے جب توحید بیان ہوتی ہے تو مشرکوں کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. جو توحید سے متعلق قرآن کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، یہ مشرک چاہتے ہیں اس کے اوپر گر جائیں اور حملہ کر دیں، قتل کر دیں، اس کو خاموش کرا دیں اس کو. آج بھی ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں. آپ کسی مزار پرست آدمی کے سامنے جا کے اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، تمام قسم کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، نفع اور نقصان کا اکیلا مالک صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو یہ اختیارات دیے بھی نہیں ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جب آپ یہ بیان کرو گے اس مجمع میں تو آپ کو وہاں بڑا کہنا شروع کر دیں گے. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہاں بڑا. دل تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، پابندی لگا دیں گے آپ کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے ایک گاؤں میں بیان کیا، میں نے ایسی توحید پہ بیان، وہ مجھے چھپایا اس نے بولا مفتی صاحب یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، لیکن مجھے کہنے لگا میں سعودی عرب میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد میرا وہاں دوبارہ 30 سال ہو گئے، اب تک بیان نہیں ہوا، زندہ بچ کے آ گیا بس. میں نے کہا ان کو لگے رہنے تو اسی میں اچھا ہے. جو مرے ہوئے ہیں ان کو پوچھ رہے ہو کم بختو، زندہ تو پھر بھی ہل سکتا ہے نا، مرا ہوا تو ہل بھی نہیں سکتا، اور ہل جائے تو آپ مر جاؤ گے. مرا ہوا آدمی تھوڑا سا بھی مسکرا لے اور وہی کیا لے بس آپ بولو اب تک تو ٹھیک تھا، اب ٹھیک نہیں.
کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. مشرک کی نظر میں وہ بزرگ جو زندہ ہو وہ کم پاور رکھتا ہے اور جو مر جائے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. مشرک، شرک اور کھوپڑی عقل یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. عقیدت کا مطلب کیا ہوتا ہے بزرگوں سے؟ عقیدت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی خلائی طاقتیں ہیں. بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں، سوچتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. عقیدت میں کسی کی بھی پاگل ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نارمل رہا کرو. ہاں اہل اللہ سے، بزرگوں سے محبت کرو اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. نبی نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے، اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن ولی کہتے کس کو ہیں؟ گیٹ اپ کو نہیں کہتے. ولی کا مطلب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہو، فرائض واجبات پورے کرتا ہو، یہ ہے ولی. مزاج کی میں بات کر رہا تھا نا، ہر آدمی چاہتا ہے مجھ سے میرے مزاج کی بات ہو. میں بھی کینیڈا میں تھا، ایک صاحب نے بیان کے بعد کہا مفتی صاحب عمران خان کے لیے دعا کریں اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے. میں نے کہا میرے بھائی میں یہاں اگر دعا کروں گا تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ کہیں گے زرداری کے لیے بھی دعا کر دیں. تو اگر میں زرداری کے لیے دعا کروں گا تو پھر میرے لیے کون دعا کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں یہ دعا کروں گا تو آپ میں سے پھر کوئی میرے لیے کبھی دعا کرے گا تو میرا کیا ہوگا کالیا؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو؟ اکیلے میں کیا کرو ایسی باتیں، چھپڑ میں چھاؤں میں آ کے جو مرضی دعا کروا لو. مجمع میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی پہ بھی ہے، تو مجمع میں ایسی بات کیسے کروں؟ پھر وہ کہہ رہے نہیں آپ دعا کرا دیں پلیز دعا کرا دیں. تو ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے حساب سے بات سننا چاہتا ہے. مجھے 4 شادیوں پر بیان کا مختلف قسم کے مجمعوں میں تجربہ رہا ہے. بعض کراؤڈ ایسے ہوتے ہیں ان میں 4 شادیوں کی بات کی بیان پہ ہمیشہ کے لیے پابندی. ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں میں نے بات کی انہوں نے کہا نکالو اس کو. اور کچھ ایسے ہیں وہ تو بلاتے ہیں خدا کے لیے اس ٹاپک پر بات کر لو. ہوتی نہیں ہے لیکن سن کے سکون ملتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہم کر نہیں سکتے لیکن تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. مزاج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سکون ملتا ہے تھوڑا سا اس ٹاپک پہ سن. میں کہتا ہوں جب کرنی نہیں کہہ رہے نہیں ہم مفتی صاحب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم ایک سنبھالنے بڑی بات ہے، پھر کیوں کروا رہے ہو مجھ سے؟ کہہ رہے یار سکون بڑا ملتا ہے. مزاج سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اتنے لوگوں کی طبائع ہیں، اتنے لوگوں کے مزاج ہیں. کچھ لوگوں کے مزاج میں بڑوں کی خدمت ہوتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے. ان کو جب بتاؤ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، بوڑھوں کی خدمت کیا کرو، ان کو سکون ملتا ہے یہ سن. اور کچھ لوگوں میں کبر ہے، تکبر ہے، بوڑھوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے، ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے. جب ان کو آپ بتاؤ کہ اپنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، ایسا ہے تب جاتے ہیں وہ کمنٹس میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. فوراً بولیں گے کیا ماں باپ پر اولاد کے حقوق نہیں ہے؟ کیا صرف اولاد ہی پر ہے؟ ابے تو کون کہہ رہا ہے کہ صرف ماں باپ پر ہیں، اولاد پر بھی ہیں. لیکن ابھی ہم نے ایک ماں باپ پہ بات کر دی تو آپ بولو ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ایک دم پلٹا کھائیں گے. اس کی مثال ایسے ہے، کبھی آپ شوہروں کے فضائل تو بیان کر کے دیکھو ذرا. نیچے جو خواتین نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، کیا صرف اسلام میں شوہر کے حقوق ہیں؟ کیا بیویوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ بھائی ہم نے کب بولا کہ حق نہیں ہے؟ وہ اگلا بیان آ جائے گا اس پہ. لیکن جن عورتوں کو اپنے ہسبینڈ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے وہ ایسا بیان سن کے خوش ہوتی ہیں. ایسے بھی ہیں. میں کبھی شوہر کے حقوق پر بیان کروں، کچھ خواتین نے لکھا ہوتا ہے آئی لو مائی ہسبینڈ، بڑی خوش ہوتی ہیں. اس کا مطلب ان کے مزاج میں شوہر کی خدمت ہے، ان کے مزاج میں، ان کا کلچر ہے یہ شوہر کو رسپیکٹ دینا. تو میں یہ مزاجوں کی مثالیں کیوں دے رہا ہوں آپ سے؟ شریعت کے مقابلے میں مزاج کو کیا کر دو ایک طرف. یہ مت دیکھو میرا مزاج کیا ہے، اور آسان خاندانی کچھ کام اللہ ہم سے ایسے کرواتا ہے ہمارے مزاج کے خلاف. دیکھو اسلام کی جتنی تعلیمات ہے نا وہ رحم دلی پر مبنی ہے. وہ کس پر مبنی ہے؟ رحم دلی پر. اس میں ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، غریبوں کے بھی حقوق ہیں، یتیموں کے بھی حقوق ہیں. سب کو دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ سب کے حقوق ادا کرو، سب پہ رحم کرو. نبی نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. جب بھی نرمی نکل جاتی ہے نا کسی شخص سے تو اس کے ہر کام میں شر پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے مزاج میں سختی آ جائے اس کے ہر اچھے کام میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے. ہر جگہ نرمی کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے مسلم کا ایک مزاج بن جاتا ہے رحم دلی. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا بن جاتا ہے مزاج؟ رحم دلی. یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بیان کیے کہ پیاسی بلی کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے والا اللہ نے اس کو بخش دیا، اور ایک بلی کو بھوکا مارنے والے کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. تو رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے دن جانور کے گلے پہ چھرا چلاؤ.
چھرا چلاؤ اس کے مزاج یہ بنایا رحم دلی، لیکن کبھی کبھار اللہ اس کے اگینسٹ بھی ہم سے کرواتا ہے تاکہ اس مزاج میں گم ہو کے نہ رہ جائیں، یہ بھول نہ جائیں کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، خدا کے عبادت میں کر رہے ہیں، لہذا جس وقت وہ ہمیں جو حکم دے گا ہم نے اس حکم کو فالو کرنا ہے۔ بعض دفعہ آپ کا اپنا پلا ہوا جانور اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم نے تو بچپن میں جب دمبے شمبے پالے ہیں نا 2 مہینے، اتنا مجھے اپنے دمبے سے محبت ہو گئی تھی کہ جہاں جہاں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے۔ مجھے یاد ہے جب گلے پہ چھری چل رہی تھی میرا کیا حال ہو رہا تھا۔ تو یہ مزاج کی مخالفت کروائی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کروایا جا رہا ہے؟ مزاج کی مخالفت۔ یہ مزاج اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک طرف رکھنا ہے، اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، محبوب بیٹا، اور خوشخبری سنائی۔ اسماعیل علیہ السلام، کتنی محبت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ پیغمبروں سے زیادہ کوئی اپنی اولاد سے محبت کر سکتا ہے؟ بولو نا، نہیں۔ پیغمبروں سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ صرف یہ سکھانے کے لیے کہ مزاج اور اپنی طبیعت کو خدا کے حکم کے مقابلے میں سائڈ پہ رکھو۔ آپ سمجھ رہے ہیں گرمی زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے تو مزاج کے خلاف ہے، برداشت کرو۔ کیا خیال ہے؟ مجھے زیادہ اس لیے لگ رہی ہے کہ میں تو کینیڈا سے آ رہا ہوں، وہاں گرمیوں میں بھی برف پڑ رہی تھی۔ کینیڈا کے نارتھ میں ایک علاقہ ہے ونی پیک، اس سے بھی آگے ایک سٹی ہے، میں نام بھول گیا اس سٹی کا۔ ابھی بھی وہاں جو لیکس ہیں، جو جھیلیں ہیں، وہ جمی ہوئی ہیں، برف بنی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مئی میں تم لوگوں کا یہ حال ہے، دسمبر میں کیا ہوتا ہوگا؟ تو کہنا ہمیں تو بس 15-20 دن کا کچھ موسم اچھا ملتا ہے۔ اور انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس سے مجھے ایک چیز تو مجھے پتا چلی کہ یار رزق کے لیے کیا کیا محنت کرنی پڑتی ہے انسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جس کو اللہ نے رزق دے دیا نا، وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ لوگ کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں۔ اور وہاں میں نے بیان میں کہا کہ آج مجھے پتا چلا، پنجابی میں جو کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے، تو آج پتا چلا ٹھنڈ پہ گئی اس کو بولتے ہیں۔ مئی میں تم برف کے مزے لے رہے ہو، بڑھاپے میں جوانی کے مزے تو سنے تھے، جون جولائی میں برف کے مزے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں میں۔ کتنی محنت کر رہے ہیں یار لوگ روزی کمانے کے لیے، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ نے روزگار دیا ہوا ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب نعمت ہوتی ہے شکر نہیں، اسراف نہ کریں، اڑائیں نہیں پیسہ۔ جب اللہ نے دیا ہوتا ہے کچھ لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں یار، پھینک رہے ہوتے ہیں، جب زیرو ہو گئے۔ کیوں؟ مزاج میں اڑانا تھا۔ وہاں بھی کیا ہے؟ مزاج کیا ہے؟ اڑانا۔ پھر اس پہ شریعت کا لیبل لگاتے ہیں، اسلام سخاوت پسند کرتا ہے، اسلام اعتدال کے ساتھ سخاوت پسند کرتا ہے، بے لگام سخاوت کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطھا کل البسط، نہ اتنے سخی بننے کی کوشش کرو کہ اڑا دو سارا، کل پھر لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے تمہیں۔ وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیان میں چلو، بیلنس، نہ کنجوسی اور نہ ایسی سخاوت کہ کل خود بھیک مانگنی پڑے لوگوں سے۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر نبی نے اتنی سخاوت کیوں کی، صحابہ نے اتنی سخاوت کیوں کی کہ صبح خرچ کیا تو شام کی فکر نہیں، شام خرچ کیا تو صبح کی فکر نہیں؟ انہوں نے اس لیے کیا ایسا، اور ان کو اس لیے اجازت دی گئی کہ ان کے بارے میں نبی کو معلوم تھا۔ جیسے حضرت ابو بکر نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جب ان کے گھر میں فاقے پڑیں گے تو یہ پھر بھی کسی سے مانگیں گے نہیں، برداشت کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عام آدمی کی یہ کنڈیشن نہیں، میری اور آپ کی یہ کنڈیشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ بیوی بچوں والا تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کو معلوم تھا ابو بکر سارا مال لے آئے ہیں، شام کو گھر میں فاقے ہوں گے، تو نہ ابو بکر پریشان، نہ ان کی زوجہ پریشان، نہ ان کے بچے پریشان، صبر کریں گے یہ سوچ کر کہ یہ کس کی طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جس میں اتنا صبر ہو ٹھیک ہے۔ آج کل ایسا صبر مارکیٹ میں کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ اور زیادہ فنٹر نہیں بنا کرو۔ بعض مذہبی اسکالر کہتے ہیں میں تو ہوں، ہم تو نہیں، میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں میرے اندر تو نہیں ہے بھائی اتنا صبر، ہمیں تو ایک پراٹھا نہ ملے ایک ٹائم کا ہمارا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو کیوں فنٹر بن رہے ہو؟ جتنے ہو اتنے رہو نا۔ کیا خیال ہے؟ اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ بہت سے صحابہ کا سارا مال نبی نے قبول نہیں کیا، اسی لیے قبول نہیں کیا کہ بھائی کل آزمائش آ سکتی ہے، تو ضرورت جب ایک چیز لازم نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو پر آزمائشیں ڈال رہے ہو؟ ہر شخص ابو بکر جیسا تھوڑی ہے رضی اللہ عنہ۔ آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مزاج میں سخاوت ہے، اڑا رہے ہوتے ہیں، کل جاب گئی اب بھیک مانگنا شروع۔ اس بھیک سے بہتر نہیں تھا کہ کچھ بچا لیتے۔ وہ سخاوت نہیں ہوتی، وہ
دیکھو کچھ لوگ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑے سخی ہیں، لیکن اصل میں وہ سخی نہیں ہوتے، ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، ان سے اپنی خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی. جہاں دل کیا خرید لیا، کھا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ان سے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کنٹرولنگ پاور کے فیل ہونے کو وہ سخاوت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن نے کہا اعتدال سے رہو، جمع بھی کر. علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کی جو آمدن ہونا، جتنی آپ کو سیلری مل رہی ہے، کم سے کم 1 سال کی تنخواہ جمع کر کے رکھو. ایک اتنی کہ آج آپ جاب لیس ہو گئے تو 1 سال تک کم از کم آپ سروائیو کر سکو. 1 سال آپ کے پاس دوبارہ کوئی نیا روزگار تلاش کرنے کا موقع ہو. جو کر سکتا ہے جمع، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے وہ تو بیچارہ کیسے کرے گا. ہاں 20 30 سالوں کا مت سوچو، 1 سال کافی ہے. 1 سال بہت ہے، 1 سال میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور پیسہ اسٹور کریں گولڈ کی شکل میں. پیسے کی شکل میں اسٹور کیا تو اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد آپ بولیں گے اسے تو دہی بھی نہیں آ رہی. کیا خیال ہے؟ 2005 میں جتنے پیسوں سے سونا آتا تھا، آج اتنے پیسوں سے 1 پاؤ دہی آ جائے بڑی بات ہے. پیسہ جس طرح سے نیچے جا رہا ہے نا، الحمدللہ مزید 5 سال رہ گئے تو اور نیچے چلے جائے گا. ان صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بہت نیک آدمی ہیں، جن کے لیے دعا کا میں نے کہا کہ اگر کروں گا تو میرے لیے کون دعا کرے گا. خیر، تو مزاج مزاج مزاج، شریعت کہہ رہی ہے مزاج نہیں. یہ جو میں 2 3 شادیوں کی بات کرتا ہوں، یہ بھی صوفی مزاج لوگوں کو بری لگتی ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ تو شہوت پرستی ہے، خواہشات کی غلامی ہے. یہ آپ کا مزاج ہے بھائی، یہ نا، یہ کیا ہے مزاج؟ یہ شریعت تھوڑی. آپ کو برا لگ رہا ہے جو زیادہ صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، اللہ اللہ کیا عورت لگا کے رکھا ہوا ہے یار. نیک بنو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، بس کیا ہے لگا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا شادی لگا کے رکھا؟ یہ آپ کا مزاج ہے. ہمارے نبی نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں، اور نبی سے زیادہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. دنیا سے بے رغبتی، روزوں پہ روزے، فاقوں پہ فاقے. گھر میں حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، روک نہیں سکے آنسو. فرمایا یا رسول اللہ، جو قیصر و کسریٰ اتنے بڑے بڑے بادشاہ، ان کے گھروں میں تو ایسے سونے چاندی، اور ایک کھجور کی چھال ہے جس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، ایک پیالہ ہے ٹوٹل گھر کا، اسی میں سب کچھ، کھانا پینا، کھانا بھی اسی میں، پینا بھی اسی میں. یہ مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ازواج کتنی تھیں؟ 9. اللہ نے ہمارے نبی کو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت دی. تو میرے بھائی میں اگر مزاج کو دیکھوں تو پھر تو یہی ہے کہ کیا ضرور، ایک کی بھی کیا ضرورت ہے. شریعت کو دیکھنا ہے تو شریعت تو کہہ رہی ہے بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے بھائی، گوروں کی زندگی نہیں ہے، نبی کی زندگی. مزاج یہی ہے کہ 1 2 بچے ہوں، کیا بچوں کی بکھیڑوں میں پلنا، اور کیا یہ ادھر کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ایک بچہ وہاں، ایک وہاں، ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے، ایک اسکول میں جا رہا ہے. کیا ہے واٹس گوئنگ آن؟ کیا برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرنے ہیں؟ یہ مزاج کی بات ہے. 1 2 ہوں تمیز کے، شریف شرفا قسم کے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مزاج ہے آپ کا. یہ شریعت بولو نا، شریعت تھوڑی ہے. اللہ سے پوچھو گے، اللہ کہہ رہے تزوج الودود الولود، رشتہ ہی اس عورت کا قبول کرو جو تمہیں زیادہ بچے دے، اولاد زیادہ دے. حضرت عمر نے فرمایا، نبی کی سے سن کے ہی فرمایا ہوگا، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. وہ سیاہ عورت، سیاہ فام عورت جو تمہیں اولاد دے، اس خوبصورت سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو مزاج لے کر آیا کرو، پھر ایک طرف رکھو اپنا مزاج. کیا خیال ہے بھائی؟ مزاج یہ کہتا ہے کہ بزرگ دوڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یار تم لوگ کیوں چپ بیٹھے ہو؟ گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے بھائی. بزرگ پہ یہ چیز لگتی ہے، دوڑ رہے ہیں ٹکڑ 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 ٹکڑ، گھوڑے پہ بیٹھے ہو ٹکڑ 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 ٹکڑ، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں تکڑ. یہ بزرگ پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ اللہ والوں پہ سوٹ کرتی ہے جم جا کے؟ یہ مزاج ہے. صحابہ سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گھوڑے سے تیز. حضرت رکانہ پہلوان تھے، پچھاڑ دیا کرتے تھے. کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو تیز دوڑ نہ سکتے ہوں. ایک صحابی بھی ہمارے علم میں ایسے نہیں ہے. مزاج کو ہٹاؤ، ایک طرف رکھو. نبی نے فرمایا اپنی خواہشات کو، اپنے مزاج کو کس کے تابع کرو؟ اس شریعت کے جو میں لے کر آیا ہوں. ترکی میں ہم گئے، ایک بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی. ہمیں بتایا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ہم نے کہا چلو بہت بڑے بزرگ ہیں تو زیارت کرنی چاہیے. ہم بھی چلے گئے. وہ تو ہماری اتنے بڑے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر پائے. غیبت اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو یہ تھوڑی پتا ہے کس کی بات کر رہا ہوں. ان کے مریدوں کا ایک حلقہ تھا، ایک بڑا سا جبہ پہنا ہوا انہوں نے. ہم جا کے بیٹھے، ہم نے کہا جی السلام علیکم. مجھے لگا وعلیکم السلام کی تھوڑی سی مس کال آئی ہے، خالی کنفرم نہیں تھا کہ وعلیکم السلام بولا ہے حضرت جی نے یا نہیں بولا. شاید بولا ہوگا، ہم نے اچھا گمان رکھا. لوگوں نے بتایا کہ جی ایک پاکستان سے آئے ہیں مولوی صاحب، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی. ہم نے کہا بزرگ ہیں بھائی، اب ظاہر ہے
کوئی ٹماٹر والا ہوتا تو مل لیتا اٹھ کے, بزرگ تھوڑی اتنے آرام سے. میں نے کہا مصروفیت ہوگی, بعد میں ملیں گے, ہو جاتا ہے بعض دفعہ, کوئی کیفیات طاری ہوتی ہیں, اس وقت نہیں ملتا انسان, یا لوگ بہت مسافہ کرنے والے تھک, میں بدگمان نہیں ہوتا میں جلدی. میرے بھائی 1 گھنٹہ زور لگا لیا ہم نے, بزرگ تو لفٹ کرانے کا نام لیا. پھر وہ بزرگ جب اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے, اور مریدوں کا ایک ایسا حلقہ 25-30 جہاں جا رہے ہیں, جیسے مرغی نہیں ہوتی 12 چوزے اس کے ساتھ, مرغی یوں جائے گی, چوزے یوں, مرغی نے ادھر ٹن مارا, چوزوں نے ادھر ٹن مارا, وہ اس طرح سے. میں نے کہا اپنی زندگی بھی مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے, دوسروں کی زندگی بھی. تو پھر ہم لائن میں کھڑے ہو گئے کہ اب یہاں سے یوں ٹن مارتے ہوئے آئیں گے تو اب ہم مسافہ کریں گے. نہیں بھائی, ایسے اشارہ کیا. ہم نے کہا کچھ ضرورت سے زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ افورڈیبل. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے حکیم الامت تھے, واقعی بزرگ تھے. وہ کیسی پیاری بات لکھی, فرمایا لوگ میرے پاس آتے ہیں خانقاہ میں, بیعت ہوتے ہیں اور بزرگ بننے کے لیے. فرمایا انسان بننے کی کوشش کیا کرو, بزرگ بننے کی کوشش مت کرو. اور فرمایا ہم بھی یہاں انسان بنائیں گے, تمہیں بزرگ نہیں بنائیں گے, انسان کا بچہ بن جائے بس کافی ہے. جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہی بزرگ ہوتا ہے. تو اب یہ والے بزرگ ڈنڈ پیل سکتے ہیں جو اتنے نیک ہوں, ان کو کولیسٹرول ہو جائے گا, ڈاکٹر کہے گا بھاگو, پھر بھی یہ کہیں گے کولیسٹرول کا ڈبہ بن کے مر جاؤں میں ہارٹ اٹیک سے, بھاگوں گا نہیں کیونکہ میرے وقار کے خلاف. کیوں بلا وجہ وقار کی چادر اوڑھ کے رکھی ہوئی ہے یار, اتنی نارمل رہو یار. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا 17 سال کی عمر میں, اس کو خلافت ملی کسی بزرگ سے. میرے پاس آیا کہ مجھے ہمارے حضرت جی نے خلافت دے دی ہے. میں نے کہا بیٹا تمہاری نا بنٹے کھیلنے کی عمر ہے, ابھی خلافتوں کی عمر نہیں ہے, تمہارے بزرگ نے تمہیں بگاڑا ہے. کیونکہ میں اس کو بچے کو جانتا, نیک لڑکا تھا, کوئی برا نہیں تھا, لیکن میں جانتا تھا بیچارہ لونڈا لپاڑا ہے, میں نے کہا تمہاری خلافتوں کی عمر تھوڑی ہے. تو میں نے کہا اس بزرگ سے اصلاحی تعلق ختم کر دو, بگڑنے کی عمر ہے, اتنی سی عمر میں خلافت ملے گی, لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے تو فرعون بنو گے تم. یہ تو منجی بھی عمر میں جا کے جب انسان تواضع میں پکا ہو چکا ہو, پھر جا کے اس طرح کی عزت قابل برداشت ہوتی ہے. ابھی سے تم خلافت مل گئی, لوگ آئیں گے ہاتھ پاؤں چومیں گے, تو بگڑے گا بھائی. تو نیک تھا واقعی, اس کو سمجھ میں آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تعلق ہی ختم کر دیا. اس نے واقعی نیک تھا نا, ورنہ تو بگڑ جاتا. تو یہ کیا ہے, مزاج ہے, یہ بزرگی نہیں ہے, مزاج ہے. تو مزاج کو چھوڑو یار, کس کو دیکھو, شریعت کو دیکھو. تو 2-3 باتیں اور مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں میں. اسلام ہمیں صفائی سکھاتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے. قرآن نے حکم دیا مسجدوں میں آؤ, زینت اختیار کر کے آؤ. حکم دیا کہ نہیں دیا, زینت اختیار کرو. لہذا مسجد میں آنے سے پہلے اچھا کپڑا پہننا چاہیے, پھٹے پرانے کپڑے سے بچنا چاہیے, خوشبو لگانی چاہیے, نہا دھو کے جمعے میں تو خاص طور پر. پوری زندگی اسلام ہماری ٹریننگ اسی حساب سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے؟ ڈسپلن, بال بنے ہوئے ہونے چاہیے, کپڑے صاف ہونے چاہیے. نبی نے ایک پراگندہ بالوں والے شخص کو دیکھا, آپ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا پھر اپنے سر کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے, کنگھا نہیں خرید سکتے؟ یعنی حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن جب یہ مزاج بن گیا تو حج میں اس کا الٹا کروایا گیا ہم سے. حج میں حکم دیا گیا خوشبو استعمال نہیں کرنی ہے. حج میں حکم دیا گیا پرسنالٹی کو گھر پہ رکھ کے آؤ, 2 جوڑوں میں آؤ, بغیر سلے ہوئے کپڑے, ایک لنگی اور ایک کرتا. اور انسان شرماتا ہے, اپنے یہاں کندھے پہ چادر ڈالتا ہے. حکم دیا کہ طواف میں کیا کرنا ہے, اضطباء, یہ دایاں کندھا برہنہ رکھنا ہے, اسے کھول دینا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ خوشبو استعمال نہیں کرنی, خوشبودار صابن سے نہانا نہیں ہے. حاجی جتنا میلا کچیلا ہوگا اللہ کو اتنا اچھا لگے گا. اب یہ مزاج جو شریعت ہی نے بنایا تھا اس کی مخالفت کروائی جا رہی ہے کہ نہیں کروائی جا رہی ہے؟ اور آخر میں ٹرینڈ کرانی ہے. کیا کرانا ہے؟ گھر جانے سے پہلے حاجی صاحب دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ, سارا حسن ختم. ٹرینڈ کے بعد رہ کیا گیا؟ ٹرینڈ کے بعد کچھ بچا؟ مزدلفہ میں زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے رات گزار رہے ہوتے ہیں, کیسے صفا مروا میں دوڑ رہے ہوتے ہیں, ساری پرسنالٹی ایک طرف. کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے غلام ہو یا نہیں. ایسا تو نہیں اپنے مزاج کو مجھ سے بھی آگے لے کے جانے کی کوشش کی, مجھے ہی کراس کرنا شروع کر دیا تم نے. تو ان پوری بحث کا خلاصہ یہ, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ. اپنے مزاج کو بولو سائڈ پہ رکھو. بیوہ عورت کا نکاح لوگ پسند نہیں کرتے, بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں, ہماری اماں اب کہیں اور شادی کرے گی, غیرت کے خلاف. یہ غیرت شریعت کے مطابق ہے, شریعت کے خلاف ہے. خلاف آپ نہیں روک سکتے. بہت کیسز آتے ہیں, باپ کو نہیں کرنے دیتے. ابا اب کیا رہ گیا, چھوڑو ابا, چھوڑ دے یار, ابا کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے, ابا جانے, تمہارا ہیڈک تھوڑی ہے. وہ تنہائی دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کر رہا ہوں,
نہیں ابا ایسے لوگ ہیں دیندار ہیں, بڑی بڑی داڑھی ہیں, ابا کو نہیں کرنے دے رہے. کیوں؟ مزاج کو شریعت سے اوپر رکھا ہوا ہے. وراثت میں بڑا ہوتا ہے یہ. بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے وراثت سے. ہماری خاندان میں روایت نہیں ہے, بہنوں کی ضرورت کیا ہے. مائیں رکاوٹ بنتی ہیں, ابھی کفن میلا نہیں ہوا, میرے میاں کی جائیدادیں تقسیم کر رہے ہو, تو ان کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ابا مرے ہیں اور جائیدادیں تقسیم. یہ عمل ان کو غیرت کے خلاف لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ غیرت شریعت کے مطابق ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, خلاف ہے شریعت. اسلام نے بولا ہے کفن میلا ہو یا نہ ہو, سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ وراثت کی تقسیم. آخری بس مثال دے کے بیان سچی مچی کا ختم. ادھر میت ہوئی, اسلام کہتا ہے فوراً دفن کرو اس کو. مزاج کہتا ہے نہیں, ابھی جاپان سے منجلا بیٹا آئے گا, آسٹریلیا سے بیٹی پہنچنے والی ہے, زندگی بھر میں تو کبھی ملے نہیں, اب ابا کو مرحوم ہونے کے بعد دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں سے تشریف لا رہے ہیں, 2-3 دن برف خانوں میں رکھتے ہیں. مزاج ہی کہتا ہے یار ایسے تھوڑی ابا کو, ابا اتنے عرصہ ابا کے ساتھ رہے, یہ کیا مرے اور دفنا دیا؟ نہیں ایسے نہیں, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسا ابا کہاں سے لبا. ماں ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو رونمائی کروانی ہے, پھر یہ ہوگا. بھائی یہ آپ کا مزاج ہے. اسلام نے حکم دیا ابا یا اماں کوئی بھی دنیا سے چلا جائے, یقین ہو جائے کہ چلے گئے ہیں, ایسا نہ ہو بھی جانے والے ہوں پہلے ہی. بعض دفعہ یقین نہیں ہوتا, کن سکتا ہوا ہوتا ہے, بعض دفعہ یقین ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلا کام کفن, جنازہ, غسل, کفن, جنازہ اور دفن, بس باقی سب اس کے بعد. امریکہ میں, کینیڈا میں, دنیا کی یورپ میں جتنے کنٹریز ہیں نا, ان میں 2 انتہائیں ہیں. ابا مر گئے یا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بولا بھائی اوون میں لاؤ, جلا بولو کہ جو مرضی کرنا ہے کرو. اور جو پوچھتے ہیں نا وہ 2-3 ہفتے لاش رکھی رہتی ہے, لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے, لاکھوں ڈالر کا. کہتے ہیں ایسے ہی دفن کر دیا, تو یہ تو محبت کے خلاف ہے. اتنا مشکل ہے نا ان کے یہاں مرنا. میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں, میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو زندہ رہنے سے زیادہ مرنا مشکل ہے.